أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان گنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تقوی اور پرہیزگاری کا حکم دیا اور سچ بولنے والوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچائی کی بڑی اہمیت ہے۔ سچ بولنا یہ انبیاء علیہ السلام کی فطرت ہے اور ان کا یہ وصف ہے، بلکہ خود اللہ رب العالمین کا یہ وصف ہے۔ اللہ رب العالمین کی بات سب سے زیادہ سچی، سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی معاملہ ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام سے متعلق قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ رب العالمین نے کئی نبیوں کے تعلق سے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا ذکر اور ان کا جو ہے ان کو یاد کریے، وہ سچے نبی تھے۔ اسی طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے سیم یہی الفاظ بیان فرمائے، انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہ صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ غرض یہ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہ وصف رہا ہے۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمام نبیوں کے سردار، سب سے اعلیٰ اور افضل، ان کا کیا وصف ہے؟ ان کا بھی یہی وصف ہے، وہی سچے تھے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف مشہور تھا، کافر بھی جس کا اعتراف کرتے تھے، وہ کیا تھا؟ امین اور صادق۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے نزدیک بھی امانت اور سچائی کی صفت سے یاد کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو بھی کفار مکہ حالانکہ آپ کے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کی امانت داری پر، آپ کی صداقت پر انہیں پورا اعتماد تھا، پورا بھروسہ تھا۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جگہ جگہ سچائی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے خطبہ مسنونہ کے اندر سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کرو۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی پر اپنی امت کو ابھارا اور انہیں جو ہے سچائی کو لازم پکڑنے کا حکم دیا۔ مسلم میں اور اسی طرح سے دیگر کتابوں میں مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اسی طرح سے دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ روایت مروی ہے، مختلف الفاظ ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، اے مسلمانوں سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی یہ جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آدمی برابر سچ بولتا چلا جاتا ہے، سچائی کو اپناتا چلا جاتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سچا اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دوسری طرف وَعَلَيْكُمْ الْكِذْبَ، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ یہ برائی کی طرف لے جانے کے ساتھ ساتھ برائی یہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بڑا جھوٹا اسے شمار کیا جاتا ہے اور بہت بڑا جھوٹا اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف جگہوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس بات کی وضاحت بیان فرمائی۔ تو سچ بولنا اور جھوٹ سے پرہیز کرنا یہ ایک مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، بلکہ ایمان اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا ہے جھوٹ کے ساتھ۔ اگر آدمی سچ بول رہا ہے تو سمجھو کہ وہ پکا اور صحیح مومن ہے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں۔ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی کئی علامتیں بیان فرمائی، بعض روایات میں 3 علامتیں، بعض میں 4 علامتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی منافقین کی۔ ویسے تو بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن بڑی بڑی جو علامتیں منافقوں کی ہیں، پہچان جو منافقوں کی ہیں، وہ بعض روایات میں 3 اور بعض میں 4، اور ان 3 میں سے یا 4 میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ منافق کی یہ پکی نشانی ہے کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جھوٹ پھیلائے گا لوگوں کے سامنے، جھوٹ بولے گا بھی، جھوٹ کا پرچار بھی کرے گا، لوگوں کے سامنے جھوٹ کو پھیلاتا ہوا ملے گا۔ یہ سب سے بڑی منافق کی علامت، ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سچائی کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا، غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ غزوہ ایک ایسا غزوہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مسلمانوں کی تنگی کے عالم میں
پریشان تھے اس وقت مسلمان. ویسے تو پریشان تھے ہی تھے، لیکن اس وقت مزید پریشانی یہ تھی کہ فصل کا ایک دم آخری وقت تھا، پک چکی تھی، غلہ جو رکھا ہوا ہوتا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو چکا تھا، کام کا وقت تھا. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی بہت زیادہ سامان نہیں تھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں تھا، بہت اچھے حالات میرے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا جہاد کرنے کا، لڑنے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، بڑا دشمن رومی، اس وقت کا سپر پاور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ ہوتا تھا کہ آپ دوریا کرتے، کبھی پورب جانا ہوتا تو پچھم کا اعلان کرتے کہ پچھم جانا ہے. راز کے طور پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا کرتا تھا. لیکن یہاں دشمن چونکہ بہت بڑا تھا، آپ نے کھلے الفاظ میں علل اعلان یہ اعلان فرمایا کہ ہمیں رومیوں سے جہاد کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے جانا ہے. یہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا ہمیں انہیں موقع نہیں دینا ہے. تیاری کر لو اچھی طرح سے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ارے میرے پاس تو بڑے اچھے گھوڑے ہیں، مال دولت بھی سب کچھ میرے پاس ہے، میں بہت آسانی سے چلا جاؤں گا. یہاں تک کہ وقت آ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سوچتے رہے کہ بھئی تھوڑا سا یہ کام نپٹا لوں، کل چلا جاؤں گا. میں تو بہت تندرست گھوڑے ہیں میرے پاس، میں کہیں بھی جا کے انہیں پکڑ لوں گا، ساتھ ہو جاؤں گا. اور اسی طرح سے ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان پہنچ گئے. وہاں رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آئے. آپ کئی دن وہاں ٹھہرے اور واپسی کے لیے چل دیے. واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے آ رہے ہیں. اب وہ واپسی کی خبریں لوگوں کے درمیان میں پھیلنا شروع ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم ہوا، کہہ رہی یہ تو بہت بڑی پریشانی کی بات ہے، آپ واپس آ رہے ہیں. ہم تو اسی میں رہے کہ میں آج چلا جاؤں گا، کل چلا جاؤں گا. مصروفیات ایسی ہو گئی کہ نہیں جا ملا. اب کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کہتے ہیں ذہن میں، دماغ میں طرح طرح کے جواب آتے کہ ارے کوئی بہانہ لگا دوں گا، کسی طرح کی کوئی بات کہہ دوں گا. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، مسکرائے. آپ کے مسکرانے کا انداز بھی عجیب عجیب ہوتا تھا، الگ الگ ہوتا تھا. کبھی آپ خوشی کی وجہ سے مسکراتے، کبھی آپ کسی پہ ناراض ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے. ناراضگی کے حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرائے. سمجھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. عام اعلان تھا، تمام مسلمانوں کو شریک ہونے کا حکم تھا، لیکن یہ شریک نہیں ہوئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے. منافقین بھی آ رہے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ، کئی 70 60 80 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ کام لگ گیا تھا، ہماری بیماری تھی، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اس طرح کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں معاف کر دے. ایک آیا، دوسرا آیا، منافقین اسی طرح سے 70 80 لوگ آئے. سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معافی دیتے چلے جا رہے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے. وہ بھی سوچتے رہے تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ اگر میں جھوٹ بول گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر بھی دے تو اللہ رب العالمین میری پکڑ کرے گا.
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے بالکل سچی سچی بات کہہ دی اور کہا اس وجہ سے میں نہیں جا سکا تھا، میں ایک دن 2 دن اس طرح سے ٹالتا رہا کہ کل چلا جاؤں گا، پرسوں چلا جاؤں گا، اور یہاں تک کہ آپ واپس آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پیچھے جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پوچھا لوگوں سے کیا اور بھی لوگ ہیں، تو آپ کو معلوم ہوا کہ 2 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے سچی بات کہی ہے، اور ان کا معاملہ بھی پینڈنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا۔ حضرت ہلال بن امیہ، مرارر بن ربی، یہ 3 لوگ سچ بولے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پینڈنگ میں ڈال دیا آپ نے معاملہ ان کا، اور کہا کہ ٹھیک ہے اللہ رب العالمین کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، تمہارے بارے میں کیا حکم نازل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم آیا کہ بھئی ان لوگوں سے بات نہیں کرنا ہے، قطع کلامی، ان سے بات نہیں کرنا ہے، ان سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ یہ تینوں لوگ رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا رہے ہیں، معافی کے طلبگار ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے نمازی ان سے بات نہیں کرتے ہیں، یہ کچھ پوچھتے ہیں تو جواب نہیں دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھتے ہیں نماز کے عالم میں، لیکن جب یہ سلام پھیر کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو موڑ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ ان کے لیے جو آپ سے جانی دلی محبت رکھتے تھے، آپ پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اندازہ لگائیے ہمارا کوئی قریبی ہم سے ناراض ہو جائے ہمیں کتنی تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہ عالم ہے ان کا۔ اس طرح سے کئی دن گزر گئے، 40 دن تقریباً گزر جاتے ہیں، پائی کاٹ ہے، مدینہ کا کوئی مسلمان ان تینوں لوگوں سے نہیں بول رہا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان آدمی ہے، گھر میں بیٹھ نہیں سکتے ہیں، وہ 2 آدمی بیچارے مریض تھے، کمزور تھے، بوڑھے تھے، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مغفرت کی، معافی کی دعائیں کر رہے ہیں۔ 40 دن کے بعد ایک آدمی آیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ پوچھا کیا بیویوں سے الگ ہونے کا مطلب ہے کیا طلاق دے دیں؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ طلاق دے دیں، اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ، دور رہو، ان کے پاس تمہیں نہیں جانا ہے۔ اور زیادہ سختی کر دی گئی میرے بھائیوں، سچ بولنے کی وجہ سے، سچ کہنے کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ بائی کاٹ کر دیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس طرح سے 10 دن اور گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 50واں دن آیا، شور ہوا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شور سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے درمیان میں شور ہو رہا ہے۔ آواز آئی ایک، کعب بن مالک تمہارے لیے خوشخبری ہو، تمہاری دعا اللہ رب العالمین نے قبول فرما لی۔ قرآن مجید میں آیات نازل فرما دی اللہ رب العالمین کہ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یہ جن کا معاملہ پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کی معافی کو قبول فرما لیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور یہ منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آپ یہ جھوٹی باتیں لے کر آ رہے تھے، یہ جھوٹ بول رہے تھے کہ ہم نے ایسا کیا ویسا کیا، اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکے ہیں، اور ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ویسا معاملہ ہوا، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے، اور آپ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مغفرت کی۔ آپ ان کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 70 مرتبہ بھی اگر مغفرت طلب کریں گے، مانگیں گے ان کی مغفرت، تب بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اچھل پڑے، دوڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جو آدمی خوشخبری لے کر آیا تھا
اپنے جسم سے جو بہترین لباس پہنے ہوئے تھے اس لباس کو اتار کر دے دیا کہ بھائی یہ میرے بھائی تمہارے لیے ہے، یہ تمہارا انعام ہے، تم سب سے پہلے میرے پاس خوشخبری لے کر آئے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کہ یہ ان من توبتی، میری توبہ کی قبولیت کا یہ میرے اوپر حق ہے ایک طرح سے کہ سارا کا سارا مال میرا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، سارا کا سارا مال جو کچھ بھی ہے میرے پاس، یہ مال کی وجہ سے میرے اوپر یہ ساری مصیبتیں آئیں، میں اس مال کو اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارا کا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کہا تھوڑا سا مال اپنے پاس بھی رکھو۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ اللہ رب العالمین نے سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے۔ سچائی بولنے کی وجہ سے بسا اوقات پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن انجام ہمیشہ سچائی کا بہتر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو حکم دیا۔ کوئی بھی صحابی جھوٹا نہیں تھا، کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے، اور ایک مسلمان آدمی جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا ہے۔ آج ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، آج ہمارے کردار اچھے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ارے آج کے زمانے میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار ہمارا کیسے چلے گا، ارے ہمارے سارے کاروبار تو جھوٹ پر ہی ٹکے ہوئے ہیں۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کر، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں سری الفاظ میں، ارے اتنے پیسے کا لے کے آئے ہیں، اتنا نہیں کمائیں گے تو کیسے ہمارا کام چلے گا، ارے کیسے ہمارے بیوی اور بچے پلیں گے، ارے یہ ہم نے اتنے کا لیا ہے، اتنے کا لیا ہے، اتنا ہماری لاگت لگی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، معمولی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کاروبار میں قسم کھا کر بیچنے کا بھی حکم نہیں دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرما دیا کہ کاروبار اگر جھوٹ بولتے ہو تو تمہارا کاروبار یہ صحیح نہیں ہے، کاروبار میں قسم نہیں کھاؤ، بہت زیادہ قسم کھا کر بیچنا یہ جائز نہیں ہے۔ کاروبار میں سچی قسم کھا رہے ہیں آپ، سچی قسم، اس کی بھی ممانعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہم سارے کاروبار جھوٹ پر اپنا ان کی بنیاد رکھے ہوئے ہیں۔ جھوٹ ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر برکتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جھوٹ کی وجہ سے ہمیں بہت ساری دولت بھی دی ہے، ہمارے پاس دولت کی ریل پیل ہے، ہمارے پاس بہت ساری دولت ہے، ہم ہر وقت دولت میں نہاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت نوازا بھی ہے، لیکن برکت نہیں رکھی ہے، اس میں برکت نہیں رکھی ہے۔ ہماری یہ دولت حرام میں آتی ہے، حرام میں چلی جاتی ہے۔ ہمارے پاس ہمیشہ یہی شکوہ رہتا ہے، ارے ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے برکت وہاں سے اٹھا لی، کسی بیماری میں مبتلا کر دیا، وہ جھوٹ سے کمائی ہوئی دولت ساری کی ساری بیماری میں چلی گئی۔ کسی کیس میں لگا دیا اللہ رب العالمین نے، وہ ساری کی ساری حرام دولت وکیلوں کو اور اسی طرح سے حرام کھانے والے کارندوں کو چلی جاتی ہے، اور اسی طرح سے دوسرے حرام کاموں میں چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ وہ حرام کمائی جو ہم بڑی سینت کے رکھتے ہیں، ساری کی ساری ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاتھ مشکل سے تھوڑے سے آتے ہیں، مسجد میں خرچ کرنے کے لیے کہو تو بڑی دشواری لگتی ہے، مدرسے میں خرچ کرنے کے لیے کہو بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے لیے کہو تو ہماری سب نانی اماں یاد آنے لگتی ہیں، اور بہت برا لگتا ہے، ارے اتنے پیسے، ارے ایسا ویسا، لیکن یہ برکتیں ساری ہماری ختم ہو جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے تھے،
صحابہ کرام سچ بولتے تھے، ان کے کاروبار کیسے تھے؟ مدینہ ہجرت کر کے آئے صحابہ کرام، کیا حالت تھے ان کے، کیا حالات تھے، آپ اندازہ لگائیں۔ غریبی اور مسکینی، فقر و فاقہ ان کے نصیب میں تھا۔ جو مالدار مسلمان ہوئے تھے ان کی دولت بھی کافروں نے چھین لی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے تاجر تھے مکہ کے، ہجرت کر کے جانے لگے، اپنے سامان کو بھرا، لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ کہا مدینہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ بادشاہ مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہو؟ یہ سامان ہم سے کمایا ہے، یہ دولت ہم سے کمائی ہے، یہ دولت نہیں لے جانے دیں گے۔ دولت چھین لی ساری حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ والدین آئے، کہاں جا رہے ہو؟ مدینہ جا رہا ہوں۔ کہا یہ بچے ہمارے ہیں، ہمارے خاندان کے، ان بچوں کو نہیں جانے دیں گے۔ بچے بھی چھین لیے۔ سسرال والے آئے، کہا یہ بیٹی ہماری ہے، یہ بیٹی کہاں کے لے کے جا رہے ہو؟ بیوی بھی چھین لی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچائی کا راستہ نہیں چھوڑا، توحید کا راستہ نہیں چھوڑا۔ مدینہ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صرف ایک جسم پر کپڑا تھا، ایک جوڑا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے ان کی مواخات، بھائی چارہ کرایا۔ چند دنوں کے بعد آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کپڑوں پر زردی کا نشان لگا ہوا ہے۔ پوچھا عبد الرحمن کیا معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گٹھلی کھجور کی سونے کے عوض میں میں نے شادی کر لی، اتنے مالدار ہو گئے، شادی بھی کر لی۔ تو میرے بھائیوں، سچائی کو اپنائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے گا۔ جھوٹ بولیں گے، برکتیں کھینچ لے گا، برکت اڑا دے گا اللہ رب العالمین۔ اور ہمارے کاروبار میں اگرچہ ہمیں بہت پیسہ لگے گا، دولت لگے گی، لیکن وہ ہمارے کسی کام کی نہیں آئے گی، کسی کام نہیں آئے گی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ سے کاروبار چلا رہے ہیں، ان کے اوپر لاکھوں کروڑوں کے قرضے ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں بڑے مالدار ہیں، دیکھنے میں لگتے ہیں کہ بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اوپر سے نیچے تک قرضوں میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے برکتوں کو چھین لیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ عام ہے تجارت میں، ہماری زندگی میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچ بولنے کی اور سچائی کو اپنانے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جھوٹ سے بچنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ السلام علیکم۔